پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے, غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے, اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ, غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے. اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا, فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو, انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا, کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا. گل سمجھ آئی. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے, اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماواں تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بڑھا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو. مسلمانہ دیاں ماواں مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماواں میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے ابا جی بھی, فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ, حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں. تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاولاں وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاولاں تے تساں لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں میں تے پیڈیو بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا. کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا, حضور کی بات سن لینا مجھ سے, اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جیڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. یہ میری گل یاد رکھنا. ہاں لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. انہاں نو دیندا ہے جنہاں دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. اے بھی نہیں کہا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نال لڑن چل پے. یہ عقل وچ گل نہیں آندی. 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے. کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواراں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے. حکم دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے. چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے, آپ جو موجود ہے.
مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں، اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھچان، اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا۔ لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا۔ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، ہائی کورٹ پیش ہو گئے، کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی، ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا۔ انہیں کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے، انہیں اسی غازی ممتاز دا نام لئیے، کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا۔ غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی، مولویہ نہیں بڑھائی، علامہ اقبال بڑھائی۔ اسی کو غلط کام کر رہے ہیں، مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی۔ سنو ذرا، کہتے ہیں قائد اعظم سیکولر تھے، میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیدہ ہے۔ رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا، کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا، سادہ چیک بک کڈی بار، سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی، انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے، پیسے میں تینوں دینے سن گن کے، چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے، پتہ چلے ایک گستاخ ہے، انہیں حضور دی گستاخی کی تھی، آج دی عدالت پیشی ہے۔ غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا، جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور، انہاں کہا جی غازی آئے انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تو تعلقات ہیں، انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے۔ علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے، علامہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا ساڑھا منڈا پریشان ہو گیا اندر، انہوں نے کہا نہیں، علامہ پھر سکون جائے، انہوں نے کہا منڈا ساڑھا پچھتا گیا اندر تو پریشان ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کرا، علامہ نے اس موقع تے شعر کیا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، لکھا سلام من اقبال دی قبر اتے، کہنے لگا میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ انہوں نے کہا حرم ناڑو بھی جدہ خون قیمتی ہے، میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک۔ اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک، جانے دو اس کو، اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا؟ اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا، فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا۔ میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا، قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمیں۔ اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا، کہنا ہے غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڑے نبی اولو العظم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا، جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تو حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تو میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن، ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے، ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ میں وہ بات لمبی ہو گئی،
ورنہ میں گورنر عبدل صمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا. علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدل صمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدل صمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار. اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم. اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا. لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے. تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی. اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. تسی آپ ان کے وارث بیٹھے او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث. ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدا میں تذکرہ کیتا. مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی. اے حضرت خنسا انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے. 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے. جنگ قادسیہ وچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیاں کیا جڑا زندہ ملے گا میں اودے نال ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں بتی دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں. 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ وچ. صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے. فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا. آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم. 4 پتروں دی لاشا پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہوے عورت تے 4 پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی. فرمایا تعزیت نہ کرو، میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑے. یہ ہے جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل. آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا. دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے. ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی. اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی. میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان ہو میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہی ہیں، جانے دو یہ اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے، انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے نعرہ انج لانا ہے، ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر، ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوندی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں، وہ دی بے ادبی ہوندی. جتھے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہون، ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو. جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکدا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ.
جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اجے آواز نہیں آئی، آخری نعرہ ول کر کے لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جب پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے، غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے، اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ، غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چومے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چومے. اے ترکھان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چوم کے دسیا، فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تو دے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چومن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو. انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، کیا جو دے پیر سید زیادہ چوم رہا. گل سمجھ آئی؟ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے، اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر ایک پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماما تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانہ دیاں ماما مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں مامان میدان احد حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے ابا جی بھی فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ، حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں، یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے، چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا دی تسا لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا. کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. یہ میری گل یاد رکھنا. ہاں لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. انہاں نو دیندا ہے جنہاں دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. اے بھی نہیں کہا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نال لڑن چل پے. یہ عقل وچ گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے. کسے صحابی نے یہ گل نہیں کیتی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواراں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے. حکم دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے. حضرت ام عامر دے چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت صوبہ حضور دا دامن کرم پکڑیا
تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعد کا جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں, اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھجان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھجان, اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا. لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے, ہائی کورٹ پیش ہو گئے, کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی, یار وہ ظاہر ہے وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناب جلال میں آ گئے, فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو, مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا. انہیں کیا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے, انہیں اسی غازی ممتاز دا نام لئیے, کہتے کیا باتیں کرتے ہو. میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا. غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی, مولویاں نہیں بڑھائی, علامہ اقبال بڑھائی. اسی کو غلط کام کر رہے ہیں, مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی. سنو ذرا, کہتے ہیں قائد اعظم سیکولر تھے, میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیے ہے. رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا, کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا, سادہ چیک بک کڈی باہر, سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی. انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے, پیسے میں تینوں دینے سن گن کے, چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے, جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے, پتہ چلے ایک گستاخ ہے, انہیں حضور دی گستاخی کی تھی, آج دی عدالت پیشی ہے. غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا, جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا, پھانسی دی سزا ہو گئی. اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور, انہیں کہا جی غازی انگریزاں کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں, انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے. علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے, علامہ پریشان ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر, انہیں کہا نہیں. علامہ پھر سکون چاہے, انہیں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر, تو پریشان ہے. انہیں کہا نہیں. علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کرا. علامہ نے اس موقع تے شعر کیا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, لکھا سلام من اقبال دی قبر اتے. کہنے لگا میں انگریزاں کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. انہیں کیا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے, میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک. اقبال نے کیا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک, جانے دو اس کو. اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا. اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا, فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا. میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے, ایک صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمے. اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا, کہندا ہے غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تے غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے. غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے, واپس بھیجا جائے. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ ملن چلے گئے غازی علم الدین نو. جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تے غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العزم رسولاں وچوں مینوں ملن آ گئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تے حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین, تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے.
ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے. ہاں جی, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن. ہمیں وہ پاکستان, ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے. ہاں, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. میں وہ بات لمبی ہو گئی, ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء, جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا. علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد, ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر, ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں. انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا, دوسری تلوار. اقبال بولیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے, پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم. اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا. لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہتا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے. تے اقبال کہتا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی, جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی. اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. تسی آپ ان کے وارث بیٹھے, او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث. ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں, مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا ہے. مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ, حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی. اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے, 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تو انہوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے. 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے. جنگ قادسیہ میں جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی, میں انہوں بتی دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں. 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ میں. صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے. فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا. آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم. 4 پتروں دی لاشا پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق, کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق, کبھی تنہائی کوہ دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہندا ہے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی. فرمایا تعزیت نہ کرو, میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑے. یہ ہے جی ہماری تاریخ, یہ ہماری مائیں, یہ ہماری بیٹیاں, یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے, پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. پیچھے جاؤ, پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل. آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا. دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے. ہاں, اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی, اتنی محبت ضرور کرنی. اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا, اتنی محبت ضرور کرنی. میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ, حافظ افضل فقیر صاحب دی, انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان ہو میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی, تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہیں, جانے دو یہ اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے کی ہوئے ہی, انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ انج لانا ہے, ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر, ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوندی, ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں, وہ دی بے ادبی ہوندی. جتھے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہون, ہاں مولوی پیر چودھری
اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکتا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور میں حوض کوثر تو پانی پلاؤ جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا اجے آواز نہیں آئی آخری نعرہ ول کر کے لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں پاکستان نہیں بنایا قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے غازیاں نو سزائے موت سناؤ قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تو دے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو انہاں تے پیر چومے پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا گل سمجھ آئی ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے حضرت خلاد شہید ہو گئے اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے مسلمانہ دیا ماما تے بیٹیاں تے بہنہ دے سر تو تے مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو میں نو تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بڑھا سکتیاں دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو مسلمانہ دیا ماما میں نو دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیا مامان میدان احد حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تو تے ابا جی بھی فرمایا چھڑو ما فعل رسول اللہ حضور کی بات کرو یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں چاروں رشتے چلے گئے چاروں رشتے ایک معمولی بات نہیں تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا دی تو سا لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو بالکل ہاں میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے جیڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں ہے میری گل یاد رکھنا لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ انہوں نے دیندہ ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلوارہ لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے یہ اکل اس گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلوارہ تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کوڑ پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے حکم دے
یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں رستے پتہ چل چکیا, میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں, اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرانہ جا کے تصویریں کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویریں کھچان. اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا. لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے, ہائی کورٹ پیش ہو گئے, کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی, یار وہ ظاہر ہے وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے, فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو, مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا. انہیں کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے, انہیں اسی غازی ممتاز دا نام لئیے, تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا. غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی, مولویہ نہیں بڑھائی, علامہ اقبال بڑھائی. اسی کو غلط کام کر رہے ہیں, مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیوں کے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی. سنو ذرا, کہتے قائد اعظم سیکولر تھے, میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیے ہے. رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا, کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا, سادہ چیک بک کڈی باہر, سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی. انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے, پیسے میں تینوں دینے سن گن کے, چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے, جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے, پتہ چلے ایک گستاخ ہے, انہیں حضور دی گستاخی کی تھی, آج دی عدالت پیشی ہے. غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا, جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا, پھانسی دی سزا ہو گئی. اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور, انہیں کہا جی غازی انگریزاں کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں, انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے. علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے, علامہ پریشان ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر, انہیں کہا نہیں. علامہ پھر سکون چاہے, انہیں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر, تو پریشان ہے؟ انہیں کہا نہیں. علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کراں. علامہ نے اس موقع تے شعر کیا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, لکھا سلام من اقبال دی قبر اتے. کہنے لگا میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. انہیں کیا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے, میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک. اقبال نے کیا میں نہیں منگنی ہے نہ کوڑ بھیک, جانے دو اس کو. اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا؟ اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا, فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا. میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے, ایک صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمیں. اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا, کہتا ہے غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے. غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے, واپس بھیجا جائے. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو. جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العظم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تے حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے. ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے. ہاں جی ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن. ہمیں وہ پاکستان ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے. ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے. میں وہ بات لمبی ہو گئی ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا. علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد. ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر. ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں. انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار. اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم. اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا. لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے. تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلماناں دی مسلمانی مر گئی سی جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی. اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. تسی آپ ان کے وارث بیٹھے او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث. ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں مسلمانہ دی دھی اے وے جدا میں تذکرہ کیتا ہے. مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی. اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تو دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے. 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے. جنگ قادسیہ وچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی میں انہوں بتی دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں. 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ وچ. صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے. فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا. آپ نے ہاتھ چک کے الحمدللہ الذی اکرم 4 پتراں دی لاشاں پئیاں ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہوے عورت تے 4 پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی. فرمایا تعزیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑے. یہ ہے جی ہماری تاریخ یہ ہماری مائیں یہ ہماری بیٹیاں یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. پیچھے جاؤ پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل. آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا. دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے. ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی اتنی محبت ضرور کرنی اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی. میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ حافظ افضل فقیر صاحب دی انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان او میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہی ہیں جانے دو یہ اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے کی ہوئے انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ انج لانا ہے ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر
ہاں باہر نکلنا نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے یہ نالین شریف بنی ہوتی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں وہ بے ادبی ہوتی جتنے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے ہاں بڑے سنی کھڑے ہومن ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکتا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور میں نو حوض کوثر تو پانی پلاؤ جھنڈا این چک کے نعرے لانا رہے گا یوں ہی ان کا اجے آواز نہیں آئی آخری نعرہ ول کر کے لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائے پاکستان نہیں بنایا قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے غازیاں نو سزائے موت سناؤ قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو انہاں تے پیر چومے پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا گل سمجھ آئی ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے حضرت خلاد شہید ہو گئے اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مر گیا نے پھر ایک پردہ کر کے آئیو تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے مسلمانہ دیا ماما تے بیٹیاں تے بہنہ دے سر تو تے مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو میں نو تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بڑھا سکتیاں دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو مسلمانہ دیا ماما میں نو دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیا ماما میدان احد حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے صحابہ نے کیا مائی جی تو ابا جی بھی فرمایا چھڑو ما فعل رسول اللہ حضور کی بات کرو یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہے مسلمانوں کی مائیں چاروں رشتے چلے گئے چاروں رشتے ایک معمولی بات نہیں تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا دی تسا لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو بالکل ہاں میں تے پیڈیو بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا کدی نہیں کسی نے کیا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے جیڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں ہے میری گل یاد رکھو ہاں لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا انہوں نے دیندا ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے یہ عقل وچ گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے کسی صحابی نے یہ گل نہیں کیتی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواراں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا
فقطع حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے حکم دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت ثوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رستے پتہ چل چکیا, میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں. اے مسلمانہ دیاں دھیان نہیں جڑے کافرانہ جا کے تصویرہ کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھچان. اے مسلمانہ دیاں دھیان جنہ دی میں گل کر رہا. لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے, ہائی کورٹ پیش ہو گئے, کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی. ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے, فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو, مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا. انہیں کیا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے, انہیں سی غازی ممتاز دا نام لئیے, تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو. میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا. غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی, مولویہ نہیں بڑھائی, علامہ اقبال بڑھائی. اسی کو غلط کام کر رہے ہیں مصور, یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیوں کے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی. سنو ذرا, کہتے قائد اعظم سیکولر تھے. میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیے ہے. رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا, کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا, سادہ چیک بک کڈی بار, سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی. انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے, پیسے میں تینوں دینے سن گن کے, چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے, جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے, پتہ چلے ایک گستاخ ہے, انہیں حضور دی گستاخی کی تھی, آج وہ دی عدالت پیشی ہے. غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا, جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا, پھانسی دی سزا ہو گئی. اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور, انہاں کہا جی غازی آئے انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں, انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے. علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے. علامہ پریشان ہو گیا, انہاں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر. انہاں کہا نہیں. علامہ پھر سکون چاہے. انہاں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر, تو پریشان ہے. انہاں کہا نہیں. علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کراں. علامہ نے اس موقع تے شعر کیا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, لکھا سلام من اقبال دی قبر اتے. کہنے لگا میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. انہیں کہا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے, میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک. اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک, جانے دو اس کو. اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا. اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چومیا, فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چومیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا. میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے. ایک صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمیں. اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا, کہتا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے.
غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تے غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العزم رسولاں وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگدی تے حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن۔ ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے، ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ میں وہ بات لمبی ہو گئی، ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء، جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا۔ علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جی دی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار۔ اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند۔ انہوں نے کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم۔ اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا، لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہتا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے۔ تے اقبال کہتا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی۔ اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، تسی آپ ان کے وارث بیٹھے، او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث، ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا۔ مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی، اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تو انہوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے، 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے، جنگ قادسیہ میں جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں بتی دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ میں، صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے، فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا؟ آپ نے ہاتھ چک کے الحمدللہ الذی اکرم، 4 پتروں دی لاشاں پئیاں ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتراں دی لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی، فرمایا تعزیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیدوں دی ماں بنا چھڑے۔ یہ ہے جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام، پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل۔ آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا، دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے۔ ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی، اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی۔ میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان ہو میرا غلام آیا، بس اتنی محبت۔ اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنی ہے، جانے دو یہ اپنی، بس اتنی محبت ضرور کرنی۔ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے۔ کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے، انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔
رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ انج لانا ہے ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے سارے سنی نکلن باہر ہاں باہر نکلن ہے نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے یہ نالین شریف بنی ہوتی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں وہ دی بے ادبی ہوتی جتے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے ہاں بڑے سنی کھڑے ہومن ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکتا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ جھنڈا ہے پاکستان نہیں بنایا قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو انہاں تے پیر چومے پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا گل سمجھ آئی ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے حضرت خلاد شہید ہو گئے اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے مسلمانہ دیا ماما تے بیٹیاں تے بہنہ دے سر تو تے مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکتی ہیں دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو مسلمانہ دیا ماما مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیا مامان میدان احد حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے صحابہ نے کیا مائی جی تو ابا جی بھی فرمایا چھڑو ما فعل رسول اللہ حضور کی بات کرو یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں چاروں رشتے چلے گئے چاروں رشتے ایک معمولی بات نہیں تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا دی تسا لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو بالکل ہاں میں تے پیٹیو بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا کدی نہیں کسی نے کیا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں ہے میری گل یاد رکھنا لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ انہوں دیندہ ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلوارہ لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے یہ اکل گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلوارہ تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا
فقطع حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے حکم دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت صوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو رستے پتہ چل چکیا, میرے ابا جی بھی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں. اے مسلمانہ دیاں دھیان نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھچان. اے مسلمانہ دیاں دھیان جنہ دی میں گل کر رہا. لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے, ہائی کورٹ پیش ہو گئے, کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی. یار وہ ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناب جلال میں آ گئے, فرمایا ججا پتہ نو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو, مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا. انہیں کیا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے, انہیں سی غازی ممتاز دا نام لئیے, تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو. میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا. غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی, مولویہ نہیں بڑھائی, علامہ اقبال بڑھائی. اسی کو غلط کام کر رہے ہیں مصور, یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیوں کے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی. سنو ذرا, کہتے جی قائد اعظم سیکولر تھے. میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیے ہے. رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا, کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا, سادہ چیک بک کڈی باہر, سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی. انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے, پیسے میں تینوں دینے سن گن کے, چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے, جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیاں گا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے, پتہ چلے ایک گستاخ ہے, انہیں حضور دی گستاخی کی تھی, آج وہ دی عدالت پیشی ہے. غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا, جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا, پھانسی دی سزا ہو گئی. اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور, انہیں کہا جی غازی آئے انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں, انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے. علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے, علامہ پریشان ہو گیا. انہیں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر, انہیں کہا نہیں. علامہ پھر سکون چاہے, انہیں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر, تو پریشان ہے. انہیں کہا نہیں. علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کرا. علامہ نے اس موقع تے شعر کیا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, لکھا سلام ہو من اقبال دی قبر اتے. کہنے لگا میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. انہیں کہا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے, میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک. اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک, جانے دو اس کو. اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا. اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چومیا, فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چومیا, ہن میں پیر ہی چوم سکنا. میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چومی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے. ایک صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمیں. اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا, کہندا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تے غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے.
غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العزم رسولاں وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگدی تے حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن۔ ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے، ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ میں وہ بات لمبی ہو گئی، ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء، جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا۔ علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار۔ اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند۔ انہوں نے کہا قیامت اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم۔ اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا، لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہتا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے۔ تے اقبال کہتا جدو لے گئے تو اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی۔ اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، تسی آپ ان کے وارث بیٹھے۔ او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث، ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا ہے۔ مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی، اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے، 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے، جنگ قادسیہ میں جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں 32 دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ میں، صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے، فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا؟ آپ نے ہاتھ چک کے الحمدللہ الذی اکرم، 4 پتروں دی لاشاں پئیاں ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہوے عورت تے 4 پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی، فرمایا تعزیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیدوں دی ماں بنا چھڑے۔ یہ ہے جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام، پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نے۔ آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا، دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے۔ ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی، اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا، اتنی محبت ضرور کرنی۔ میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان ہو میرا غلام آیا، بس اتنی محبت۔ اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہیں، جانے دو یہ اپنے، بس اتنی محبت ضرور کرنی۔ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے۔ کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے، انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ انج لانا ہے ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے سارے سنی نکلن باہر ہاں باہر نکلن ہے نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے یہ نالین شریف بنی ہوندی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں وہ دی بے ادبی ہوندی جتے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے ہاں بڑے سنی کھڑے ہومن ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکدا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا اجے آواز نہیں آئی اے آخری نعرہ ول کر کے لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں پاکستان نہیں بنایا قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے غازیاں نو سزائے موت سناؤ قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال تے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے یہ ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت دے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جب پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو انہاں تے پیر چومے پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا گل سمجھ آئی ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے حضرت خلاد شہید ہو گئے اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے مسلمانہ دیا ماما تے بیٹیاں تے بہنہ دے سر تو تے مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو میں نے تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بڑھا سکتی ہیں دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو مسلمانہ دیا ماما میں نے دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیا مامان میدان احد حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے صحابہ نے کیا مائی جی تو ابا جی بھی فرمایا چھڑو ما فعل رسول اللہ حضور کی بات کرو یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں چاروں رشتے چلے گئے چاروں رشتے ایک معمولی بات نہیں تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑا تھی تو لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو بالکل ہاں میں تے پیڈیو بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا کدی نہیں کسی نے کیا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے
جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں ہے، میری گل یاد رکھنا۔ ہاں لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ، انہوں دیندہ ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے۔ یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلوارہ لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے، یہ عقل گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے۔ کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلوارہ تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے۔ سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کوڑ پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے حکم تو دیو۔ یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے، چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں۔ فاخذت بناحیت صوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی چلے گئے، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، مجھے راستے میں بتایا گیا، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہے۔ اے مسلمانہ دیاں دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں، اے مسلمانہ دیاں دھیان نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھجان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھجان، اے مسلمانہ دیاں دھیان جنہ دی میں گل کر رہا۔ لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، ہائی کورٹ پیش ہو گئے، کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی، یار وہ ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناب جلال میں آ گئے، فرمایا ججا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا۔ انہوں نے کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے، انہوں نے غازی ممتاز دا نام لئیے، کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا۔ غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی، مولویہ نہیں بڑھائی، علامہ اقبال بڑھائی۔ اسی کو غلط کام کر رہے ہیں، مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی۔ سنو ذرا، کہتے قائد اعظم سیکولر تھے، میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیدہ ہے۔ رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا، کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا، سادہ چیک بک کڈی بار، سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی، انہوں نے کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے، پیسے میں تینوں دینے سن گن کے، چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے، پتہ چلے ایک گستاخ ہے، انہیں حضور دی گستاخی کی تھی، آج وہ دی عدالت پیشی ہے۔ غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا، جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور، انہوں نے کہا جی غازی انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں، انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے۔ علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے، علامہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر، انہوں نے کہا نہیں، علامہ پھر سکون چاہے، انہوں نے کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر، تو پریشان ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ سفارش لینا کراں، علامہ نے اس موقع تے شعر کیا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، لکھا سلام من اقبال دی قبر اتے، کہنے لگا میں انگریزاں کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ انہوں نے کہا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے، میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک۔ اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک، جانے دو اس کو، اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا؟ اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا، فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا۔ میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی
تو فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا۔ قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمے۔ اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا، کہندا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک پہ ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العزم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تو حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن۔ ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے، ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ میں وہ بات لمبی ہو گئی، ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء، جدوں مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا۔ علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار۔ اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند۔ انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم۔ اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا، لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہندا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے۔ تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی۔ اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، تسی آپ ان کے وارث بیٹھے، او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث، ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا ہے۔ مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی، اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے، 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے، جنگ قادسیہ وچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں 32 دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ وچ، صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے، فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا؟ آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم، 4 پتروں دی لاشاں پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اقبال کہندا ہے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتروں دی لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی، فرمایا تعزیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیدوں دی ماں بنا چھڑے۔ یہ ہے جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام، پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل۔ آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا، دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے۔ ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی، اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا، اتنی محبت ضرور کرنی۔ میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی، انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تو حضور فرمان ہو میرا غلام آیا، بس
اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی, تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنی ہے, جانے دو یہ اپنی. بس اتنی محبت ضرور کرنی, نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے, انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ انج لانا ہے, ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر, ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوندی, ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں, وہ دی بے ادبی ہوندی. جتے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہومن, ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو. جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکدا, قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ. جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا. اجے آواز نہیں آئی, اے آخری نعرہ ول کر کے لاؤ, رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جب پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے, غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے, اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ, غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے. اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا, فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو, انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا, کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا. گل سمجھ آئی. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے, اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماواں تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو. مسلمانہ دیاں ماواں مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماواں میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے ابا جی بھی, فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ, حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں. تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں جے مڑ کے چاوڑاں تے تساں لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں میں تے پیٹیو بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا.
کدی نہیں کسی نے کیا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا, حضور کی بات سن لینا مجھ سے, اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں ہے, میری گل یاد رکھو. لالچی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ, انہوں دیندہ ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے. یہ عقل گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے. کسی صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواریں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے حکم دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے, چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت صوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو رستے پتہ چل چکیا, میرے ابا جی چلے گئے, میرا شوہر بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا بھائی بھی چلا گیا, مجھے راستے میں بتایا گیا, لیکن کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی آپ جو موجود ہے. اے مسلمانہ دیاں دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں. اے مسلمانہ دیاں دھیان نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھچان. اے مسلمانہ دیاں دھیان جنہ دی میں گل کر رہا. لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا. ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے, ہائی کورٹ پیش ہو گئے, کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی. یار وہ ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناب جلال میں آ گئے, فرمایا ججا پتہ نو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو, مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا. انہوں نے کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے. انہوں نے غازی ممتاز دا نام لئیے تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو. میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا. غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بڑھائی, مولویہ نہیں بڑھائی, علامہ اقبال بڑھائی. اسی کو غلط کام کر رہے ہیں مصور, یا اس پاکستان میں جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی. سنو ذرا, کہتے قائد اعظم سیکولر تھے. میں کہا سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیدہ ہے. رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا, کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا, سادہ چیک بک کڈی بار, سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی. انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے پیسے میں تینوں دینے سن گن کے, چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے, جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے, پتہ چلے ایک گستاخ ہے, انہیں حضور دی گستاخی کی تھی, آج وہ دی عدالت پیشی ہے. غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا, جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا, پھانسی دی سزا ہو گئی. اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور, انہاں کہا جی غازی آئے انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں, انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے. علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے. علامہ پریشان ہو گیا, انہوں نے کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر. انہوں نے کہا نہیں. علامہ پھر سکون چاہے. انہوں نے کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر, تو پریشان ہے. انہوں نے کہا نہیں. علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ سفارش لینا کراں. علامہ نے اس موقع تے شعر کیا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, لکھاں سلام ہو من اقبال دی قبر اتے. کہنے لگا میں انگریزہ کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. انہوں نے کہا حرم ناڑو بھی جدہ خون قیمتی ہے, میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک. اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک, جانے دو اس کو. اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا. اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے.
پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چومیا، فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چومیا ہوں میں پیر ہی چوم سکنا۔ میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چومی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا۔ قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمیں۔ اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا، کہندا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک پہ ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڈے نبی اولو العزم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تو حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانہ دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن، ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے، ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ میں وہ بات لمبی ہو گئی ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء جدوں مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا۔ علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار۔ اقبال بولدیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند، انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم۔ اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا، لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کہندا جدو تے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے، تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی۔ اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، تسی آپ ان کے وارث بیٹھے، او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث، ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا ہے۔ مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی، اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے، 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے، جنگ قادسیہ میں جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادنا ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں 32 دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ میں، صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے، فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا؟ آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم، 4 پتروں دی لاشا پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتراں دی لاشا پئیاں ہون تے دعا کی منگی، فرمایا تعزیت نہ کرو میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیدوں دی ماں بنا چھڑے۔ یہ ہے جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام، پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نکل۔ آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا، دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے۔ ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی، اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی۔ میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہوا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی
تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تو حضور فرمان او میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں ساری محنت ہی تاں کی تھی, تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہی ہیں, جانے دو یہ اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی, نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تو انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے, انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ انج لانا ہے, ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر, ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوتی, ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں, وہ دی بے ادبی ہوتی. جتھے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہومن, ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو. جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکتا, قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ. جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا. اجے آواز نہیں آئی, آخری نعرہ ول کر کے لاؤ, رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے, غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے, اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ, غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چومے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چومے. اے ترکھان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چوم کے دسیا, فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چومن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال قلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو, انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترکھان دا پتر بازی لے گیا, کیا جو دے پیر سید زیادہ چوم رہا. گل سمجھ آئی. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے, اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مر گیا نے پھر ایک پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماما تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو. مسلمانہ دیاں ماما مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں مامان میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے ابا جی بھی, فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ, حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں. تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں.
जे मुड़ के चावलों ती तुसा लड़ना होंदा तो मेरे जा मौलवी ना बुलाया करो बिल्कुल। हाँ मैं तो पिंडियों भी चल के लाहौर आके अपनी रोटी खा लेना, कभी नहीं किसी ने किया यार रोटी खवाओ मेरे लिए ये पकाना। मैंने कहा बस स्टेज सजा देना, हुजूर की बात सुन लेना मुझसे, इतना ही काफी है मेरे लिए। जेड़ा हरीस ते लालची होवे रब नूं अपने हबीब दी मोहब्बत देंदा ही कोई नहीं, ये मेरी गल याद रखो। हाँ लालचियां नूं अल्लाह ताला अपने हबीब दी मोहब्बत नहीं देंदा, उन्हां नूं देंदा जिन्हां दे मुंह विच गुठलियां सन ते बदर वल चल पे। ये भी नहीं क्या हुजूर टुक्कर तो दिओ पहले, 8 तलवारां लेके 1000 बंदे नाल लड़न चल पे। ये अकल इच गल नहीं आंदी 1000 बंदा के खड़ा होवे। किसी सहाबी ने ये गल नहीं की हुजूर पहले टुक्कर तो दिओ तलवारां तो लिओ, बादशाह लड़ाना किदे नाल ने। साद बिन मुआज ने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह साडे कोल पुछ दिओ, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज मिन अमवालिना मा शेता। या रसूलल्लाह बदर ते खड़िया तुसी हुक्म दिओ तो कैसर किसरा ना भी जंग छेड़ के रख दे, हुक्म तो दो। ये बातें अपने आप को समझो, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। ऐ चारों रिश्ते चले गए हजरत उम्मे आमिर दे, चारों रिश्ते हुजूर दे सामने आईयां। फाखजत बिनाहियत सौबिही, हुजूर दा दामन करम पकड़िया ते अर्ज की थी या रसूलल्लाह मैनू रस्ते पता चल चुकिया, मेरे अब्बा जी भी चले गए, मेरा शौहर भी चला गया, मेरा बेटा भी चला गया, मेरा भाई भी चला गया, मुझे रास्ते में बताया गया, लेकिन कुल्लु मुसीबत बादा का जलल, आपके होते हुए हमें कोई परेशानी परेशान कर सकती है, आप जो मौजूद है। ऐ मुसलमाना दियां धियां जेड़े चारों रिश्ते दे के भी नामू से रिसालत पर बात करें। ऐ मुसलमाना दियां धियां नहीं जेड़े काफरा ना जाके तस्वीरें खिंचान ते गुस्ताखाने रसूल ना जाके तस्वीरें खिंचान। ऐ मुसलमाना दियां धियां जिन्हां दी मैं गल कर रहा। लो जी मैं बानी पाकिस्तान की बात करने लगा। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसका मुकदमा लड़ने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आ गए, हाई कोर्ट पेश हो गए, काफिर जज सी उन्हें आए बाएं शाये की थी, यार वो ज़ाहिर वो तहिया कर चुके थे कि गाजी इल्मुद्दीन को लटकाना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब जलाल में आ गए, फरमाया जजा और तेनू पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत नू हुजूर नाल प्यार कितना है। बाद में फिर अलामा इकबाल कलंदर लाहौरी उन्हें चंदा मंगया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, मुकदमा लड़न भी आए नाल चंदा भी मंगया। उन्हें क्या मैं इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाइए, उन्हें असी गाजी मुमताज का नाम लिए, तो कहते क्या बातें करते हो। मैंने कहा हम वही बात कर रहे हैं जो मुसव्वर पाकिस्तान बात करता था। गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी अलामा इकबाल बढ़ाई, मौलविया नहीं बढ़ाई, अलामा इकबाल बढ़ाई। असी को गलत काम कर रहे हैं, मुसव्वर यार इस पाकिस्तान जो निकल जाओ या इत्थे रहना है तो फिर गाजियों के खिलाफ असी जबान नहीं खोलन देनी। सुनो जरा, कहते कायदे आज़म सेकुलर थे, मैं कहा सेकुलर एवं जो बंदा होता है। अलामा इकबाल ने कहा बाबा चंदा चाहिए। राय मोहम्मद कमाल ने अपनी किताब में लिखा, कहने लगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जेब हाथ पाया, सादा चेक बुक कड्डी बार, सादा बैंक दी चेक बुक अलामा इकबाल दे सामने रखी। उन्हें कहा जे तू चंदा मंगदा किसी और शय वास्ते, पैसे मैं तेन देने सन गिन के, चंदा तू मंगया आशिक रसूल वास्ते, जितने तू लिखेगा मैं उतने दे दिया।